نحمدہ و نصلی علی رسول کریم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم ویتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار۔ معزز خواتین و حضرات، آج یکم رمضان ہے اور آج سے ہم ایک سلسلہ شروع کر رہے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ آیات کہ جس کے اندر امت مسلمہ کو ایک راستہ دکھایا گیا ہے کامیابی کا، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کی جائے۔ عمومی طور پر رمضان کے شروع ہوتے ہی بے شمار ایسے پروگرام آپ نے دیکھے ہوں گے جن کے اندر اذکار کی گفتگو ہوتی ہے، اتنا یہ پڑھ لیں، اتنا یہ پڑھ لیں، اتنے نوافل، قرآن پاک کی تلاوت کر لیں۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ گزشتہ کئی 100 سال سے ہم کرتے چلے آ رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور صحابہ اکرام کے عمل سے بھی یہ بات ثابت ہے۔ لیکن اس کے باوجود بھی امت مسلمہ کی حالت کیوں نہیں بدلتی؟ اس کی ایک تو بنیادی وجہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے صحابہ قرآن پاک کی اگر کوئی ایک آیت بھی پڑھتے تھے تو وہ ان کو اس کے مطالب، مفاہیم اور ساری کی ساری چیزیں جو تھیں یوں تھیں جیسے ان کے دل پہ اتر رہی ہوں۔ قرآن ان کی زبان میں اترا تھا اور اس محاورے سے واقف تھے، اور پھر اس کے بعد ان کو اندازہ تھا کہ اس کلام کا رعب اور دبدبہ اور ہیبت و جلال کیا چیز ہے۔ بالکل ویسے ہی جیسے ہم کبھی کوئی پنجاب میں ہیر کا سنتا ہے، بلے شاہ کا کلام سنتا ہے، تو اس کو کسی طور پر بھی سوچنے کی مزید یا غور کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، وہ اس کو اس کے مفاہیم کے تحت اپنے طور پہ سن لیتا ہے۔ لیکن وقت کے ساتھ ساتھ ہم نے ایک بحیثیت امت اس کو ایک روٹین بنا لیا۔ عربی سیکھنا تو دور کی بات ہے، ہم نے عربی لب و لہجے کو اختیار کرنا بھی شاید اپنے لیے مناسب نہ سمجھا، اور پھر وقت کے ساتھ ساتھ ہم صرف تسبیح و تحلیل میں مگن ہو گئے۔ اسی لیے آج یکم رمضان کو میں نے پہلی آیت سورہ آل عمران کی 191 آیت آپ کے سامنے رکھی ہے، جس میں ذکر کی تعریف کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو اور میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ بے شمار جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کی بات کی ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّکْرِ إِن کُنتُم لَا تَعْلَمُونَ، اہل ذکر سے پوچھ لو اگر تم نہیں جانتے ہو۔ تو کیا ذکر ہے کیا؟ تو اس آیت کے اندر اللہ نے اس ترتیب کے ساتھ اس ذکر کے ان تمام معاملات کو واضح کیا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ صبح تسبیح پڑھی اور سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کلمتان خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان، کہ دو کلمے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں اور میزان یعنی قیامت دن بہت بھاری ہوں گے، وہ ہیں سبحان اللہ وحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ وحمدہ یعنی اے اللہ تبارک و تعالیٰ، تمام حمد و ثنا تیرے لیے ہے اور تم بہت عظمت اور بزرگی والا ہے۔ تو یہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن کیا ہم نے اللہ کی بزرگی کو، اللہ کی ہم بیان کرنے کو اس طرح سمجھا ہے کہ واقعی اس قابل ہے کہ صرف کہہ دیا گیا؟ تو وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ وہ اس قابل ہے کہ تمام حمد و ثنا کا مالک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ بزرگی والا، بڑا، برتر، اعلیٰ، حاکم کیوں ہے؟ تو ایک اس چیز کو سمجھنے کے لیے، جس طرح آپ کسی بادشاہ کو سمجھنا ہو تو اس بادشاہ کے بارے میں اب اس کو پتہ ہوتا ہے آپ کو کہ اس کے نیچے فوج ہے، اس کے نیچے پولیس ہے، اس کے نیچے سالار اس کا جو ایک دم دنیا کو بدل کے رکھ سکتا ہے، اس کے نیچے تمام انتظامی مشینری ہے، بہت کچھ ہے، تو اس کے آپ روب و جلال سے واقف ہوتے ہیں اور آپ کہتے ہیں یہ بادشاہ زبردست۔ اور اگر وہ بادشاہ کسی اور سے کمزور ہو تو کہتے ہیں فلاں بادشاہ یا فلاں صدر یا فلاں حکمران زیادہ طاقتور ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کی اس تعریف کو بڑا واضح کیا ہم لوگوں کے لیے، اور یہ وہ ذکر کی تعریف ہے جو ہم اللہ کی معرفت تک پہنچ سکتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، کہ میرے بندے اللہ کا ذکر کرتے ہیں قیاماً کھڑے ہوئے، قعوداً بیٹھے ہوئے، وعلی جنوبہم اور پہلو کے بل لیٹے ہوئے۔ یہ تین ہی حالتیں ہوتی ہیں، لیٹتے ہیں، بیٹھتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔
اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں. لیکن اس ذکر کے ساتھ آیت ختم نہیں ہوتی. اللہ فرماتا ہے وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور جو کچھ ہم نے اس زمین و آسمانوں کے درمیان پیدا کیا ہے اس پر غور و فکر کرتے رہتے ہیں. یہ کائنات ہے، اس کی وسعتیں ہیں، اس کے ستارے ہیں، اس کی کہکشائیں ہیں، اس کے چاند ہیں، اس کے سورج ہیں، اس کی گلیکسیز ہیں. اس کائنات کے اندر بادل جو ہیں وہ سحاب جسے کہتے ہیں سمندروں سے اٹھتا ہے، اور اس کے بعد بادل بنتا ہے، پھر وہ برستا ہے، برس کے اس کا زمین پہ سبزہ اگتا ہے، سبزے سے کھانے سے بیج سے طرح طرح کے انواع اقسام کے پھل اگتے ہیں. یہ کائنات کی تخلیق میں مختلف قسم کے پرندے، چرندے، جانور، انسان، کون کون سی چیزیں ہیں اس کائنات میں پھیلی ہوئی. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ سورہ ملک کے اندر ایک دعویٰ کرتے ہیں ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت. تمہیں کچھ اللہ تبارک تعالیٰ کی تخلیق میں جھول نظر آتا ہے. ما تری فی خلق الرحمن من تفاوت فرجع البصر هل تری من فطور ثم ارجع البصر کرتین ینقلب الیک البصر خاسئا وهو حسیر. تم ایک دفعہ دوبارہ غور کر کے دوبارہ دیکھو، کہیں کوئی بیلنس خراب ہوا ہے، کہیں ایسا ہے کہ چاند جو ہے اس کے اور اس کے درمیان سورج کے درمیان فاصلہ کم ہو جائے، کہیں ہے کوئی بیلنس اس طرح کو کہ سورج اپنا راستے سے بھٹک جائے. یعنی آج کا سائنس کہتی ہے کہ اگر یہ بھٹک جائیں، ایک سیکنڈ کے لیے بھٹک جائیں تو اس پوری کائنات جو ہے اس کے اندر ایک دم سے ٹکراؤ ایسا ہو جائے کہ یہ تباہ و برباد ہو جائیں. فل فلک یسبحون، اپنے اپنے دائروں میں تیر رہے ہیں. سورہ یاسین کے طرف تم دیکھو دوبارہ تمہاری نظر ناکام و نامراد لوٹے گی. تو بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ذکر کی ڈیفینیشن کہتا ہے کہ جب تم ذکر کرتے ہو، جب تم سبحان اللہ کہتے ہو تو سب پھول کی پتیوں کو تو دیکھو، یہ کیسے تمہارے سامنے کھلیں اور اس کے بعد خوشبو انہوں نے بکھیری. تم اللہ کہتا ہے فلا ینظرون الی الابل کیف خلقت، تم نے کیا دیکھا نہیں ہے کہ ہم نے اونٹ کیسے بنا دیا، اور السماء کیف رفعت، اور ہم نے کیسے آسمان کو بلند کر دیا. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، ہم نے پہاڑ کو کیسے گاڑ دیا. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور زمین کو کیسے ہم نے بچھونا بنا دیا. تو یہ ساری چیزیں جب غور کرتے ہیں تو پھر اللہ کہتا ہے سبحان اللہ وبحمدہ، پھر دل سے نکلتا ہے. پھر کہتا ہے سبحان اللہ العلی العظیم، سے اس کے دل سے نکلتا ہے. اسی لیے اس سارے معاملے کے اندر ریسرچ کی ایک، آج جو لوگ ریسرچ کرتے ہیں اس 3 سٹیجز بتاتے ہیں ریسرچ کی. اس میں پوری سٹیجز اس کے اندر بتائی گئی ہیں. پہلی ہوتی ہے ہائپوتھیسس، یعنی آپ کوئی مفروضہ بناتے ہیں. ہائپوتھیسس کہتے ہیں assumption based on the reasoning، دلیل کی بنیاد پر کوئی آپ مفروضہ بنائیں. مثلا آپ یہ نہیں کہہ سکتے باہر دھوپ نکلی ہے کہ بارش ہونے والی نہیں، آپ کی دلیل یہ ہوتی ہے کہ بادل ہیں اس لیے بارش ہونے والی ہے. تو دلیل کی بنیاد پر آپ ایک مفروضہ بناتے ہیں کہ کائنات ہے، چل رہی ہے، تو اس کا کوئی اللہ ہے. ٹھیک، اس کے بعد وہ کہتے ہیں ڈیٹا کلیکشن، سیکنڈ فیز. اب دیکھتے ہیں کہ اس اللہ کو وجود کو ہم کیسے ثابت کر سکتے ہیں، اس کے کس طرح کے معاملات ہیں زندگی کے اندر، اس نے کیسے اس کو چلا رہا ہے، کیسے اس کائنات کو اس نے اس کا بیلنس رکھا ہوا ہے، کیسے کائنات کے اندر کوئی چیز ابس پیدا نہیں کی ہوئی ہے. تو وہ اس کو پھر ہم اس ڈیٹا کلیکشن کرتے ہیں، جیسے دنیا میں پوری کرتے ہیں آپ لوگ ڈیٹا. اور جب ہم ڈیٹا کلیکشن فیز سے نکل آتے ہیں تو پھر ہم کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں، نتیجے پہ پہنچتے ہیں. اسی آیت کے اندر اللہ کہتے ہیں پہلے ہائپوتھیسس الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، پہلو پہ بل لیٹے ہوئے، کھڑے ہوئے اور بیٹھے ہوئے ذکر کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ڈیٹا کلیکشن میں نکل جاتے ہیں. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور پوری دنیا کو غور کرتے رہتے ہیں، سوچتے رہتے ہیں اس کائنات کے اندر کون سی چیزیں ہیں. پانی کیسے؟ اللہ کہتا ہے وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ شَيْءٍ حَيٍّ، ہم نے پانی سے زندگی پیدا کر دی. تو کیسے پیدا کر دی، کیوں پیدا کر دی؟ سائنسدان اس تفکر میں لگے ہوئے ہیں. ٹھیک، تو ہم بھی لگے، ہمیں بھی اس قرآن کے حوالے سے لگے ہونا چاہیے. تو پھر ہم جب یہ سارا ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں تو اللہ کہتا ہے پھر جب واپس لوٹتے ہیں تو پھر وہ بات کنکلوژن ڈرا کرتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے اللہ تو نے کوئی چیز ابس پیدا نہیں کی. باطلا کہتے ہیں بغیر ضرورت کے پیدا نہیں کی. تو نے اگر دیمک بھی پیدا کی ہے تو فصلوں کے لیے بہترین چیز ہے، وہ
اگر وہ فصلوں کی جڑیں نہ کھائے تو آئندہ سے زمین ہموار نہ ہو سکے. تم نے گدھ بھی پیدا کی ہے تو اس کا بھی اپنا فنکشن ہے کہ اس کائنات میں کوئی چیز اس نے باطل پیدا نہیں کی. اس نتیجے پر پہنچتے ہیں. اور جب وہ کیا کہتے ہیں پھر وہ آتا ہے سبحانک اے اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہیں، فقنا عذاب النار ہمیں تم آگ کے عذاب سے محفوظ رکھنا. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ذکر اس وقت دل سے نکلتا ہے کہ جب آپ اللہ کی عظمت اور اس کی بڑائی کو سمجھ کر ذکر کرتے ہیں. تو اس دفعہ رمضان المبارک میں یاد رکھیے ایک بھی آیت کو سمجھ کر اس کی تمام تر تشبیہات، اس کی توجیحات، اس کے معنی اور مطالب تک پہنچ کر اگر آپ بات کریں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ وہ 1 سال کی عبادت سے زیادہ وہ ہے، وہ آپ کو اس کا اجر ملے گا. تو ذکر کیجئے لیکن اللہ کو سمجھ کر اس کی عظمت اور بڑائی بیان کیجئے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.